علائے ملتان بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ دعوت قبور پڑھتے تھے. یہ ایک وظیفہ ہوتا ہے جو صاحب ولایت ہوتا ہے نا، بعد اس کی قبر کے قریب سوار ہو کے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو قبر والا پھر خاص توجہ دیتا ہے. تو آپ نے دعوت قبور کہاں پڑھی؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ. اور پڑھی بھی اس لیے تھی کہ مجھے مرشد کامل ملے. ظاہری بھی مرشد ہے، وہ تو باطنی معاملات تھے. ظاہری مرشد آپ فرماتے ہیں میں ظاہری مرشد کامل کے لیے 30 سال سرگرداں رہا، 30 سال میں تلاش کرتا رہا. اور مرشد جو لفظ ہے نا یہ رشدن سے، جس کا معنی ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا. اور مرشد ہدایت دیا گیا، ہدایت دیا گیا. تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو ایک نگاہ میں طالب مولا کو واصل الی الحق کر دے. سبحان اللہ. ایک نگاہ کے اندر خدا رسیدہ کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے انوار و تجلیات کا مظہر کر دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے قرب عطا کر دے. تو آپ نے وہاں دعا کی دعوت قبول پڑھنے سے پہلے مجھے مرشد کامل مل جائے. پڑھنے کے بعد نا ایک ہندو ساہکار کی لڑکی بڑی حسینت جو تھی، وہ آپ نکلے مزار پہ حاضری دے کے تو بیٹھ کھڑی ہے. تو وہ کہنے لگی حضرت مجھے بہاول سرکار نے آپ کی طرف بھیجا ہے. کہا میں مرشد کامل تلاش کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے لڑکی بھیجی ہے. کہا میں تو مجھے کلمہ پڑھائے اور اپنی زوجیت میں لے لیں. آپ نے علاقے کے لوگوں کو بلایا، کیوں شرارت کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اور بھی بڑا خطرناک ہے، پیر بڑا خطرناک، ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ نے علاقے کے لوگوں کو بلایا اور کلمہ پڑھایا اس کو، اور کہا یہ میری بیوی بننا چاہتی ہے. اس کو زوجیت میں لیا، گھر کی طرف چلے گئے. ماں نے دیکھا ماں اللہ کی ولیہ تھی. کہا باؤ یہ بیویاں اکٹھی کرتے رہو گے جو فقر کے راستے پہ بھی جاؤ گے. کہا ماں ایک رہتی ایک اور کر لیتے تھے. 4 ازواج آپ کی ہو گئی. لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ کو پیر کامل کی تلاش سی، ظاہری پیر بھی ملے. تو ماں نے کہا جا مشرق کی طرف اشارہ کر دیا، ادھر چلے جاؤ شاید تجھے پیر کامل دیتا ہے. تو وہاں بھی ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا بغداد. یہ پنجاب کے اندر ملتان صاحب کی طرف بغداد علاقے کا نام، گاؤں کا نام تھا بغداد. بغداد شریف بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں بغداد شریف جو ہے وہ پیران پیر جس شہر کے مالک و وارث ہے اس کو بولا جاتا ہے. اور وہاں ایک اللہ کا ولی تھا، اس کا نام تھا شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ. شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ. پھر آپ اس طرف روانہ ہوئے. حضرت کا مدرسہ بھی تھا اور آپ کے مرید بھی کافی تھے اور آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم دیتے تھے. حضرت کے مدرسے میں گئے، بچوں کی ڈیوٹیاں لگتی، ہماری بھی ڈیوٹیاں لگتی تھی کسی دور میں. استاد کہتے جاؤ گاؤں سے کچھ طلباء تھے، جاؤ کھانا مانگ کے لاؤ. ویسے کھانا مانگ کے ہم گاؤں سے لاتے تھے اور اس طرح ٹوکے ٹکڑے کھا کے اور اس طرح روٹیاں مانگ مانگ کے پہلے علماء بنتے تھے. اس لیے انہیں رزق کی بھی قدر ہوتی تھی، علم کی قدر ہوتی تھی، وقت کی قدر ہوتی تھی. آج ہمارے طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب سامنے اور نیچے موبائل چل رہا ہوتا ہے، فیس بک چل رہی ہے، یوٹیوب چل رہا ہے. تو لہٰذا نہ تو روحانیت آ سکتی ہے اور نہ ہی علم کی دولت آ سکتی ہے اور نہ ہی ادب آ سکتا. وہ بڑا محنت کا دور تھا اور لوگ محنت کرتے تھے. فرمایا کہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے مدرسے میں پہنچے. آپ کی بھی ڈیوٹی استاد نے لگا دی کہ بیٹا تو پانی بھرا کر مشق دے دی. باؤ آج سارا دن نمازیوں کے لیے تو اٹیکی کے اندر پانی بھرے گا، ٹکی بنا دی گئی، پانی بھرے گا. آپ ایک مشق بھرتے اور جب ڈالنے لگتے تو حضرت باؤ کہتے اللہ اللہ. آپ ایک ضرب لگاتے وہ ساری ٹینکی وہ ٹکی پانی ہو جاتی، پانی ہو جاتا. تو آپ کے ساتھی کہتے ہیں کوئی انسان ہے یا جن ہے یا کوئی فرشتہ ہے، ہمیں تیری سمجھ نہیں آتی. آخر ایک دن استاد نے بلا دیا حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ جب کسی کو کشف مرید کرتے تھے نا تو ایک تیل پانی کی رکھی ہوئی تھی، کلک تک وہ پانی
اور اس کے اندر کہتے تھے اپنا ہاتھ رکھ. وہ ہاتھ رکھتا تھا مرید بھی ہو جاتا تھا اور صاحب نظر بھی ہو جاتا تھا. تو کہا بھی کس لیے آیا؟ کہا وہ مرید ہونے کے لیے. فرمایا حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے باہو تمہیں بھی ضرورت ہے، تمہیں بھی مرید ہونے کی ضرورت ہے، تجھے بھی کچھ کی ضرورت ہے. اس دیہ کے اندر ہاتھ ڈال دے، خدا رسیدہ ہو جائے گا، صاحب کشف ہو جائے گا. کہا حضرت میری منزل یہ بات میں بچپن میں کر لیا کرتا تھا، مجھے کوئی اور چاہیے، اس سے بھی طاقتور چاہیے. ایک شاگرد کی اگر استاد سے تسلی نہیں ہوتی وہ دوسرے کو تلاش کرتا. کہا حضور مجھے اس سے بھی میری آگے منزل ہے. فرمایا اونچی رب فقیری والی اور چرسولی دے بیڑا اور در در دے وے ٹکڑے منگڑا تے مائیے پہلے کہنا. حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب تک دیکھ نہ لو، جب تک پرکھ نہ لو، اس وقت تک بات نہیں بن سکتی. پہلے دیکھوں گا کیا واقعہ باہو اتنے پانی کے اندر ہے، کیا واقعہ اس کے اوپر کش کا رنگ بھی ہے، اس کے اوپر ولایت کا رنگ بھی ہے، یہ اپنے ان حقیقت اور روحانیت سے آشنا بھی ہے. یا ظاہر زمانی کے مخرج ہے. کہا چل بیٹا روحانی پر بات کرتے ہیں. ہاتھ پکڑا حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اب روحانی پر بات کرتے ہیں، روحانی توڑ لگاتے ہیں. فرمایا ایک دم دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے. حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آگے پرواز کرتے کرتے گاؤں کے اندر ایک دیہات کے اندر پہنچے. صبح سویر کا ٹائم ہے. فرمایا کہ استاد کی مسجد کے اوپر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری بیٹھے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، قاعدہ پڑھا رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا کسی دور میں یہ صرف قرآن ہوتا تھا، یہ پٹی پڑھائی جاتی تھی. تو آپ بھی قاعدہ لے کے نا آگے چلے گئے. اب استاد جی مجھے سبق پڑھا دو. شاہ حبیب اللہ پہچان گئے. اچھا یہاں بھی پہنچ گئے، چلو آگے چلتے ہیں. پھر پرواز جاری ہے. پھر دونوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پرواز جو اڑان بڑھتی ہے. فرمایا آگے چلتے ہیں. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا لوگوں پہ لیو، لوگ کہتے ہیں یہ دنیا اللہ کے ولی کے لیے 2.5 قدم ہے، اور شاہ سلیمان توسوی کے تو دوسرے قدم بھی پورے نہیں ہوتے. دوسرا قدم اٹھاتا تو دنیا کی حد ختم ہو جاتی ہے. یہ ان کا روحانی سفر ہے. اب چلتے چلتے ایک مقام پہ شاہ حبیب اللہ قادری نے جا کے ہل چلانا شروع کر دیے. بیلوں کی جوڑی ہے اور فصل ہے اور ہل چلا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد حضرت بابا بھی پہنچ گئے. کہا بابا جی تھک گئے، تھوڑا مجھے بھی چلا لیتے تھے. یہاں بھی پہنچ گئے. کہا جی حضور. فرمایا چلو آگے پرواز جاری ہے. اب آگے دوڑ روحانی دوڑ لگ رہی ہے. فرمایا ایک جگہ پہنچے. اب یہ جو باتیں سننے والی ہے، اولیاء اللہ کیا رنگ ڈالتے ہیں، کن کن شکلوں میں متشکل ہو کے روحانیت تقسیم کرتے ہیں. فرمایا محمود غزنوی نے تو سمراٹ فتح کر دیے، اپنی تلوار کی حیثیت سے ہندوؤں کے سروں کو جھکا دیا ہے. لیکن خدا کی قسم حقیقت میں یہ لوگوں کے دل جو جھکائے ہیں یہ غریب نواز نے جھکائے، یہ اولیاء اللہ نے جھکائے ہیں. اس لیے کہتا کرتا ہوں، یہ ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کی طرف بھی توجہ کر لی جاتا ہے. فرمایا علم شریعت کے بعد طریقت کے میدان میں قدم رکھو. کوئی ایسا بھی مل جائے، کوئی ایسا بھی مل جائے جو اس علم کو عمل میں لے آئے، اس علم کو عمل کر جامع پہنا کے لباس بنا کے روحانیت سے مالامال کر دے. مکتبہ عشق میں جب سب کے فنا ہو بگا دیا، جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے وہ صاف دل سے جو بلا دیا. ادھر بھلے شاہ کہتے ہیں کہ علم الف رہے درکار، علم و بس کریو یار، علم و بس کریو یار. فرمایا بت قدا ہے، ہندو پر ہم بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہندوؤں کا پیشوا بن کے بیٹھا ہوا ہے شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ. اور سنور سامنے رکھا ہوا ہے، اور جو ہندو آ رہے کلک لگا رہے ہیں، کلک لگا رہے ہیں. لیکن یہ ہندو جو لگاتے ہیں نا وہ ایک رسم ادا ہوتے. لیکن شاہ حبیب اللہ قادری جس کے اوپر ٹکا لگا دیتا تھا
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کا ولی ہے نا, فرمایا کہ یہاں بھی پہنچ گئے. کہا حضرت مجھے بھی ایک قلب لگا دو. کہا تو یہاں بھی پہنچ گئی. کہا باؤ بس میں نے دیکھ لیا ہے تو کامل ہے. تو کامل ہے تو دنیا کی متراشنے نہیں ہے, بلکہ تجھے واقعہ ظاہری پیر کامل کی تلاش ہے. کہا میرے مرشد دہلی کے اندر موجود ہے, جاؤ ان کے پاس چلا جا. آپ کہتے ہیں 1078 ہجری کے اندر پھر میں نے دہلی کا سفر کیا. دہلی کے سفر کی طرف گئے اور العارفین والا کیا لکھتا ہے, فرمایا حضرت ابو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کر رہے ہیں کس طرف, الى اللہ کے ولی کی طرف. تو پتہ چلا اللہ کے ولیوں کی طرف سفر کرنا اللہ والوں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ اللہ والوں کا طریقہ ہے. فرمایا مرشد کامل آپ کے انتظار کے اندر تھے کہ میرا مرید آئے اور میں ان کو بیعت کروں. فرمایا کہ آپ کے مرشد کامل آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں. آپ نے اپنی روحانی کیمیائی نگاہ سے ایک ہی توجہ کی ہے. فرمایا فقیر آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا, مسجد میں موجود تھے یا اپنی خانقاہ میں. حضرت نے ایک توجہ کی, واصل الی الحق کر دیا. فرمایا کہ ایک ہی نگاہ کے اندر زیادہ چلے چلے, کیونکہ آپ پہلے ہی تیار ہو کے گئے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ پیر کامل وہ ہوتا ہے کہ جو مرید کو ان چیزوں میں نہ ڈالے اور ان وظائف میں نہ ڈالے. سب سے پہلے اس کو اس میں ذات یعنی اللہ کے رنگ سے توجہ کر کے اس کے دل کو صاف کر دے. دل کو صاف کر دے. کبھی فرماتے ہیں ایسا مرید شد کامل ہوئے اجلا تو پیوا دو اور چھٹے اللہ والوں کا رنگ اس میں ذات کا رنگ جو چڑھا ہے, آنکھوں میں خمار ہے, دل میں خدا کی توحید کا پیار ہے. فرمایا خدا مست ہو کے اللہ کا فقیر بن کے مرشد کامل نے روانہ کیا. جا جمعہ کا ٹائم میں نماز پڑھو. حضرت دہلی کے بازار کے اندر نکلے. حضرت ابو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا نگاہوں کے اندر یاد یار ہے. فرمایا زبان کے اوپر اس ولایت اور اس ذات کا اثر ہے. فرمایا آپ جس کے اوپر ایک نگاہ کرتے فرمایا اس کا قلب جاری ہو جاتا. اللہ اللہ کی آواز ہے دہلی کے بازار کے اندر. جس طرف بھی نگاہ کی ولایت اٹھتی ہے دل کی کائنات پلٹتی جاتی ہے, دل کی دنیا بدلتی جاتی ہے, اللہ کا رنگ چڑھتا جاتا ہے, معصیت دھلتی جاتی ہے. فرمایا گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ فقر کا رنگ بڑا اچھا رنگ ہے. فقر کا رنگ بڑا اچھا رنگ ہے. اور فقر کے بارے میں حدیثیں بات تو کر رہا ہوں لیکن اس کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے نا. وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, کاش وقت زیادہ ہو 2 گھنٹے اور پھر سننے والے بھی ہوں, پھر مزہ بھی آتا ہے سنانے والے کو. تو فرمایا کہ حضرت ابو رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
الفقر فخری، الفقر فخری، فرمایا فقر میرا فخر ہے، اور مجھ سے دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی فخر ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ انبیاء کا فخر ہے، اور میں نے رب سے یہ رستہ مانگ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر نے سے فرمایا اے ابو ذر، فقر کی یہ شان کہ ان کا ہنسنا بھی عبادت ہے، ان کا مزاح بھی اللہ کی تسبیح ہے، ان کی نیند بھی اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور فقیر ایسا ہوتا ہے کہ روزانہ 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نگاہ قدرت فرماتا ہے، اور جو شخص کسی فقیر کے ساتھ 70 قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 70 حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ جو شخص تنگی کے لوگ فقراء کو کھانا کھلائے، اللہ والوں کو کھانا کھلائے، فقراء کو کھلائے، اور میں قیامت کے دن اس کو دولت نور سے نوازا جائے۔ سلطان محمد اللہ کی کتاب ہے قریب التوحید، صفحہ نمبر ہے 725، اور پھر فرمایا کہ فقراء کا کلام اللہ کا کلام ہے، فقراء کو اغنیاء پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے تمام مخلوق خدا پہ فضیلت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقر میری حقیقت ہے، اور وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جب جلالی نظر سے دیکھا بائیں طرف تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا، اسی آگ سے شیاطین پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے دائیں نظر سے جب جمال کی نظر سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا کیا، انسانوں کو دنیا کی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو فقراء اللہ کے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی مٹی سے تخلیق کیا۔ تو فرمایا حضرت ابو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے اوپر وہ فقیری کا رنگ ہے، دہلی کے بازار کے اندر کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ کسی نے جا کے کہا حضرت آپ نے تو نعمت خاص دی اور باؤ تو عام کر رہا ہے، تو پیر نے بلا لیا، کہا باؤ یہ کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں تمہارے بارے میں فقیر شکایت کر رہے ہیں کہ باؤ کو تو خاص نعمت دی ہے اور آپ عام کر رہے ہیں۔ کہا حضرت جب میں آ رہا تھا تو میں نے بازار کے اندر کھڑے ہو کے ایک عورت کو دیکھا تھا جو توا خرید رہی تھی، توا لیا، پھر اس کی چادر کے اوپر اس نے نظر لگائی ہے، بڑے غور سے اس چادر کو دیکھ رہی ہے، توے کو دیکھ رہی ہے کہ روٹیاں صحیح پکے گی کہ نہیں پکے گی۔ پھر میں نے ایک بچے کو بھی دیکھا تیر کمان خریدا ہے، پھر وہ تیر ڈال کے کمان کے اندر کھینچتا ہے، تو روٹی پکانے والی عورت توا لیتی ہے تو دیکھتی ہے کہ توا صحیح ہے کہ نہیں، روٹی پکائے گا، روٹی آٹا پکے گا کہ نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے بھی مجھے کوئی عام پیر نے نہ تو خیر نہیں دی، مجھے پیر کامل نے نعمت باطنی دی ہے، اور میں بھی لوگوں کے اوپر آزما رہا ہوں، اور لوگوں یہ نعمت عام نہیں ہے، یہ میرے مرشد کامل عبد الرحمن دہلوی نے دی ہے۔ حضرت ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشد کامل مسکرا پڑے، کہنے لگے محمد باؤ جا جس کو جتنا چاہے یہ نعمت دے، لیکن کبھی بھی تیری نعمت کم نہیں ہوگی۔ حضرت ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکھ نگاہ او جے عالم ویکھے او کسے نہ کل دی او چاڑے او ایک نگاہ جے عارف ویکھے او لکھ ہزار او تارے میاں کلمہ تم بھی پڑھتے تھے، کلمہ باہو بھی پڑھتا تھا، اللہ اللہ تم بھی کرتے ہو، اللہ اللہ وہ بھی کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ ان کی اللہ اللہ اور ہماری اللہ میں زمین و آسمان اللہ اللہ کرنے میں فرق ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا، فقر کا رنگ آ گیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں پیر نے کلمہ پڑھایا، کس نے کلمہ پڑھایا؟ یہ تو مولوی پڑھاتا ہے، عالم پڑھاتا ہے، ماں پڑھاتی ہے، ابا اماں پڑھاتے ہیں، بیٹا کلمہ پڑھ، سکھاتے ہیں نا بچے کو۔ فرمایا مجھے مرشد کامل نے کلمہ پڑھایا، اور جب کلمہ پڑھایا تو اس کلمے نے اپنا رنگ میرے اوپر جمایا، اور میں نے دل کے اوپر توجہ کی تو اللہ کے نور کو دل کے حجرے میں پایا۔ اس لیے فرماتے ہیں تعلیم
پچھلی رات جب اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے نا، فرمایا بستر کو چھوڑ کے سردی کی ناپرواہ کرتے ہوئے نرم و گدار کرتے چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کے اللہ کی یاد میں مصروف عبادت ہو جانا، فرمایا یہی اندھیرے کے اندر چراغ نور ہے۔ اور حضور فرماتی ہے جو صبح تہجد میں اٹھتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن یہ نور بن کے پل صراط پہ ان کے آگے بائیں دائیں آگے پیچھے چلے گا، ان کے چہرے کے اوپر وہ نور چھا جائے گا۔ شوق دتی وبال غنیرے مطلب سی وسط کھڑتی عمر تھی اکے مرن تھی اکے عمر کے باہوں میں یہ سامنے پڑی ہے، لیکن وہ میت ہی ہے، وہ جنازہ کی ہے، وہ جسم کا ایک پنجرا کی ہے، وہ ایک تانی ہے، لیکن اللہ کا فقیر جب بن جاتا ہے فرمایا ظاہری موت ہے، حقیقت میں حیات ہے، لیکن ان کے جسم مرنے کے بعد ان کے دل پھر بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کے اوپر کوئی کیفیت تاری ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، قسم کھا لی، مولا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، اے پروردگار میں اس وقت تک دنیا کے اندر کبھی نہیں ہنسوں گا، کبھی مسکراؤں گا نہیں جب تک میں جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لوں۔ فرمایا کہ فوت ہو گئے، آپ صحابہ غسل دے رہے ہیں، وہ تختہ غسل پہ اور مسکرا رہے ہیں، تختہ غسل پہ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ مرن تھی اکے اور مرے گئے باہوں اور جنہ حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ اگر ان کی شرح کرنا شروع کر دوں نا حضرت بہو کے کلاموں کی، بس سال گزر جائے، بار بار ایسے ممبر پہ ذمہ داری ہے، جھوٹ بھی نہیں اس پہ بول سکتے، آپ سال بھی گزر جائے تو حضرت کے کلاموں کی شرح پوری نہ ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا کلام رب کا کلام ہے، ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہے۔ آپ فرماتے اس لیے میری کتابوں کا مطالعہ کیا کرو، اس لیے اس کی برکت سے تمہیں پیر کامل مل جائے گا۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ مسجد دہلی میں تشریف لے گئے۔ اب یہاں ہمارے یہ موضوع سے پسند ہے، چلو جی اگر کوئی بادشاہ یہاں جمعہ پڑھ لے تو اس کے لیے علیحدہ مصلی ہے، وزیر کے لیے علیحدہ ہے، کوتوال شہر کے لیے علیحدہ ہے۔ فرمایا کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا، یہ وہ حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، عالم بھی تھا، اور قرآن پاک اپنے ہاتھ سے کتبے بناتا تھا، لکھتا تھا۔ اس کو بعد نعمت کا مجدد بھی کہا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرید حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرمایا کہ آپ نے توجہ کی نا مسجد کے اندر گیا، فرماتے کئی بار ایسا ہوا میں ایک نگاہ کرتا تھا، 60-70 آدمی تو کوئی تھے ہی نہیں، 200-400 آدمی تو کوئی چیز ہی نہیں، ایک نگاہ کرتا تھا سب کے دلوں کو پاک کر دیتا تھا ایک نگاہ کے اندر۔ میں کہتا ہوں جب حضور کی اولادوں میں آپ قطب شاہی اوان ہے، حضرت بہو قطب شاہی اوان، اور قطب شاہی اوان جو ہے یہ حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد ہے، یہ حضرت علی سے جا کے ان کا شجرہ میں ملتا ہے قطب شاہی اوانوں کا۔ یہ اوان اصل میں علوی ہے اور حضرت علی سے ان کو فیض ملا ہے۔ حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے توجہ کی نا مسجد کے اندر، دروازے کے پیچھے بیٹھ گیا اور میں توجہ کی، ایک ضرب لگائی نا اس طرح سے ساری مسجد کے اندر تھرتھلی مچ گئی، اللہ اللہ اللہ، سب کے قلب جاری ہو گئے۔ کہا 3 بندوں کا قلب جاری نہ ہوا، ایک تو تھا بادشاہ، ایک تھا قاضی وقت۔ قاضی کو عالم کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہوتا ہے نا، جیسے میاں صاحب فرماتے ہیں علماء دے ناز نہ کری نہ آکھی میں پڑھیا، وہ جبار کا ہار سنیدہ متے روڑ سٹے دودھ کڑیا۔ فرمایا کہ اس کو علم پہ ناز تھا، اس وجہ سے مبارک اثر نہ ہوئی۔ بادشاہ دنیا داری میں تھا تبھی اثر نہ ہوا، اور شہر کا جو قاضی تھا، قاضی کے جو فیصلے دیتے ہیں تو جج، آج کے جج دیکھ لو، اس وقت کے قاضی شروع سے یہ سیاپا چلا آ رہا ہے، تو فیصلے لے دے کے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں راشی و مرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں حرام کام کرتے ہیں، اور کلاہما فی النار دونوں جہنم کی آگ سے جلیں گے۔ کبھی گھر میں نا بیگم روٹیاں پکا رہی ہو، چولہے پہ ہو، تو خود کھڑے ہو جایا کرو، پانی گرم نہانے کے لیے پانی گرم کرتے ہو، اس پہ چولہے پہ کھڑے ہو جایا کرو، دیکھا کرو اس کے سیک میں
کتنی تپش ہے، اور پھر اپنا محاسبہ کر لیا کرو، کیا اللہ کے عذاب کی آپ برداشت کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے۔ فکر کیا کرو، سوچ کیا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو۔ انشاءاللہ جب یہ غور و فکر تدبر شروع ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ روحانیت کے رستے کھول کے گناہ سے بچا کے اپنے دیدار کے قابل کر دے گا۔ فرمایا کہ یہ تینوں کے اوپر رنگ نہ چڑھا، ایک بھی پورا ہو گیا۔ حضرت مؤ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کہنے لگا اس وقت مسجد میں کوئی اللہ کا ولی ہے، تلاش کرو۔ تلاش جاری ہوئی، آخر حضرت مؤ کو پا لیا۔ کہا حضور سب کے اوپر آپ نے فرمایا میں نے تو خاص ایک ہی نگاہ سب کے اوپر توجہ کی تھی، لیکن تمہارے دل بادشاہی اور کوتوالی اور علم کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں۔ کہا نہیں حضور ہمیں محروم نہ کرے۔ کہا پھر ایسا کرو میرے پاس بیٹھو۔ پھر آپ نے پھر توجہ کی، ان کی قلب کو جاری کر دیا۔ بادشاہ کو کہا ایک رسالہ اس کے لیے اورنگزیب شاہی لکھا دیا جو حضرت کی 140 کتابیں ان میں سے۔ کہا بادشاہ ایک وعدہ کر لے، حالانکہ بادشاہ کی طرف سے 100 مربع زمین، آج جو جھنگ شور کوٹ ہے نا، یہ 100 مربع زمین جو ہے بادشاہ نے عطیہ کی تھی حضرت مؤ رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ پوری جاگیر بخش دی تھی۔ اولاد در اولاد وہی زمینیں چلی آ رہی ہیں۔ حضرت نے کیا کرنا تھا زمینوں کو؟ حضرت لوگوں کو دی کھیتی باڑی کو، اور لگاؤ بھی اور کھاؤ بھی اور کماؤ بھی۔ ہمیں تو کیا ہے؟ فرمایا کہ ذاتاں تے محبوب نہیں کا سید کیا جٹ، جنہاں دی نظر کیمیا ہوئے وہ سونا کر دے وٹ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نگاہ ہو نا تو پھر یہی سونا ہے جس کے اوپر نگاہ۔ سید آئے گا حضور بیٹیاں جوان ہیں، مہربانی کرے آپ ہل جو رہے، میں سمجھا یہ جٹ بندہ ہے خود محنت کر رہا ہے مجھے کیا دے گا؟ فرمایا تو ایسا کر یہ مٹی بھر لے۔ بعد نے کہا کہ آپ نے روانی کی ہے نا، استنجا کیا ہے، تو جو تھا نا بٹا آیا مٹی کا، آپ نے ایسے ہی مارا، وہ جدھر کی نگاہ گئی وہ سونا ہی سونا تھا۔ فرمایا شاہ جی جتنا چاہیے لے جا۔ تو اللہ والوں کی نگاہوں کا عالم ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے بادشاہ کو لے کر وصیت کی تیری اولاد میرے در پہ نہ آئے، تیرے وزیر میرے در پہ نہ آئے، میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد دنیا داری میں لگے، میں نہیں چاہتا۔ باقی کہا حضور اگر دیدار کرنا تو پھر کیا کہے؟ کہا سچے دل سے فقیر کو یاد کرنا، خواب میں ملاقات ہو جایا کرے۔ یہ حضرت مؤ رحمۃ اللہ علیہ ایک بھی پورا ہو گیا۔ تو آپ تشریف لائے اور واپس تشریف لائے، اور جس کے اوپر نگاہ کرتے اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتے۔ ابھی بڑا لمبا بیان ہے، میں انہی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں۔ ہمارے ملک نواز صاحب نے خواہش کی تھی کہ حضرت مؤ، ابھی ایک بچہ چھوٹا سا آیا میرے پاس، کہا حضرت دجال کے اوپر آپ نے بیان کرنا ہے، دجال کے اوپر۔ اب کوئی کہتا ہے حضرت جبریل کے اوپر، کوئی خواجہ خضر کے اوپر، ٹائم ہوتا نہیں ہے، تو فرمائشیں بہت ہوتی ہے، دل کرتا ہے میں کہ خواہش سب کی پوری کروں، لیکن مہینے کی مناسبت کی وجہ سے مجھے چلنا پڑتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اولیاء اللہ کی کامل ترین محبت عطا فرمائے۔